کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا پرچار کیا جا رہا ہے اور یہ واویلا مچایا جا رہا ہے، میں تو کہوں گا جو واویلا مچایا جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے، بجائے اس کے کہ پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑے، باہر کے دارالخلافوں میں جا کے جو یہ مچایا جا رہا ہے. میں یہ درخواست کروں گا کہ جن ممالک میں وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، ان کے ماضی قریب کی جو تاریخ ہے اس میں ایک نگاہ ڈال دیں کہ ان جیسے بلوائیوں اور شرپسندوں سے کس صورت اور کس آنی ہاتھ سے وہ نمٹتے ہیں. وہاں تو سرکاری تنصیبات یا املاک کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا دے، کوئی ٹانگ رکھ دے کسی کی کرسی پہ، تو وہ کس طرح نمٹتے ہیں. یہاں تو شہداء کے تقدس کو پامال کیا گیا، یہاں تو فوجی تنصیبات پہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرایا گیا. تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا واویلا مچا کے اس کے پیچھے اس کے 9 مئی کے سہولت کار اور منصوبہ ساز نہیں چھپ سکتے. لاسٹ پوائنٹ، یہ چونکہ پہلے آپ نے یہ بات کی ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اور یہ پروپیگنڈے کی، آئی تھنک پاکستان میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو جھوٹ کی کرنسی ہے اس کو ختم کریں اور سچ چاہے وہ کتنا بھی کڑوا ہو اس کو ہضم کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. تھینک یو. بہت شکریہ سر. افتخار شرازی ڈون سے. سر پاکستان تو قیام سے لے کے اب تک ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ کا شکار رہا ہے اور ہم نے اپنے ایسٹرن بارڈر پہ اپنے دشمن کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں اور ویسٹرن بارڈر سے بھی ٹیررزم کا اتنا بڑا اب خطرہ درپیش ہے. تو اس کو لے کے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلح فوج کیونکہ فرسٹ ڈیفنس لائن کے طور پہ کام کرتی ہے تو اس سے جو جتنے بھی انسٹالیشنز ہیں ان کی ایک خصوصی نگرانی، ان کی سیکورٹی حصار ہوتا ہے. بٹ 9 مئی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے گویا کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ جی ایچ کیو آ کے حملہ کریں، وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائیں، تو جو سیکورٹی کی جو لیئرز تھی وہ کیوں ایبسنٹ تھی؟ اب میرے سے جو 3 سوال سر ایک یہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا، نہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا. پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن 9 مئی سے لے کے آج تک نہ تو ہمیں مرکزی منصوبہ ساز کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہم سے لگتا ہے کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے. اگرچہ سیکنڈری جو رولز ہیں ان کو تو آپ سزائیں بھی دے چکے ہیں. اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلح افواج کے سسٹم کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ اس نے لیفٹنٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئر رینک کے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے، آج تک ہم اس کا نام نہیں جانتے. اور تیسری بات سر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مخصوص جماعت سے لوگ اب اس جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں، ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزائیں نہیں، اگر وہ ملوث بھی ہیں 9 مئی کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا. تو سر اس کو لے کے ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ پھر بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے، یہ اتنا کوئی بنیادی طور پہ حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو. آپ نے بہت سے سوال کر دیے، آپ کے حصے کے بھی کر دیے، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ تھے. چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں. دین یو پیپل ہیو ٹو بیئر می آؤٹ، کیونکہ جو اینڈ واٹ واز دی، آپ اگر اس میں سے ایک سوال جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ سر یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی نہ ایکشن اس پہ ہوا، نہ کوئی ریئیکشن آپ نے دیا. لوگوں کو ایک فری واک ملی ہے اس دن، وہ گئے ہیں، سب کچھ کرتے رہے ہیں، لیکن جو مسلح افواج کی جانب سے سیکورٹی آئی تھنک یہ جو دوسرا پارٹ ہے نا، دس از کنسرننگ یو مور، تو میں پہلے اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں کہ جی کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گئے اور کیسے جلاؤ گھراؤ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا. آپ نے کہا کہ سیکورٹی ہوتی ہے، انسٹالیشن ہوتی ہے. دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہوا، اچانک نہیں ہوا. جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی تھی، اس کے پیچھے ایک سوچ تھی، ایک مقصد تھا، تو اسے ویکیوم میں نہیں آپ دیکھ سکتے. 9 مئی کے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے، حملہ کرایا جائے اور فوج کو اشتعال دلا کر فوج سے رد عمل لیا جائے، فوری رد عمل لیا جائے. کیونکہ اس سے پہلے ایک کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی، فوجی قیادت کے خلاف، فوج کے خلاف،
ان کو بھڑکایا جا رہا تھا, اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی. تو جب وہ فوری رد عمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مضموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا. تو یہ سمپلی پٹنگ دیٹ واز دی آبجیکٹو آف 9 مئی. اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت ڈھال کے طور پہ آگے رکھا. اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا, کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائے گی. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی سازش کو ناکام بنایا. اگر وہ فوری رد عمل وہ جو جس طرح کا رد عمل وہ چاہتے تھے دیا جاتا پھر تو ان کی سازش کامیاب ہو جاتی, اس کو ناکام بنایا. تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیرزنز ہیں, جو فوجی تنصیبات ہیں, جی ایچ کیو, جناح ہاؤس وغیرہ, ان کے جو تقدس کی, سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کو برقرار نہیں رکھ سکے, اس میں اگر کوئی غیر ارادی کوتاہی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تعین کیا جائے. اور غفلت, نقصانات اور اس کی وجوہات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ خود احتسابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ نافذ العمل ہے, جس کے تحت جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ امیڈیٹلی آفٹر 9 میں 2 ادارہ جاتی انکوائریز میجر جنرل عہدے کے افسران کے نیچے قائم کی گئیں, جنہوں نے تمام شواہد کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا اور بڑی شفافیت سے اس مسئلے کو مکمل کیا اور اپنی سفارشات مرتب کی. وہ جو آپ ایکشن کی بات کریں, ایکشن نہیں لیا گیا, وہ ایکشن تو میں نے آپ کو بتایا, جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری. یہ آپ نے جو ایک درمیان میں بات کی کہ آپ نے بات کی جھکاؤ کی طرف بات کی, I would like to put this to rest because this is part of that fake propaganda. کیونکہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس پاک فوج کا ہر افسر اور ہر جوان, چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو, کوئی زبان بولتا ہو, کسی فرقے, کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو, اس کی اولین اور آخری ترجیح ریاست پاکستان اور افواج پاکستان ہیں. His first and last priority is state of Pakistan and the armed forces of Pakistan, period. اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جوان اپنی جان کا نذرانہ آئے روز آپ کی سلامتی اور امن کے لیے دیتا ہے. ہاں البتہ جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بیانیہ بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا سکتی ہے. تاہم 9 مئی کے واقعے کے بعد ہمیں یہ دیکھ کر اطمینان ہونا چاہیے کہ لوگ اس جھوٹے بیانیے کو پہچان رہے ہیں, وہ جانچ رہے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. I hope I have answered your question. جاوید سمرو فرام ہم نیوز. سر تقریباً اب 2 ماہ ہونے کو ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد سے, اور لیکن ہمیں ابھی تک یہ نہیں کنفرم ہو رہا, نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے اصل ذمہ داران کون ہیں. کیا ان کا تعین کیا جا چکا ہے؟ اور ان کی سزاؤں کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی سزائیں کس طرح سے دی جائیں گی. دیکھیں, اگر میں نے آپ کو پوسٹنگز پوزیشن نام بتانے ہوتے تو میں پہلے ہی بتا دیتا. I would not have waited for your question. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے ریز کیا ماسٹر مائنڈز کا, منصوبہ سازوں کا. دیکھیں, حتمی طور پہ یہ کہنا کہ ماسٹر مائنڈز کون ہے
پرہیپس آپ جس طرح کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہوگا، لیکن اس کے ماسٹر مائنڈز کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کافی عرصے سے لوگوں کی ذہن سازی کی اپنی ہی فوج کے خلاف، جنہوں نے ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بہنوں میں یہ تاثر ڈالا کہ یہ جائز ہے کہ اپنی فوج کے خلاف چل پڑو اور اسی پہ پٹرول بم پھینک دو اور اسی کی ان کی گاڑیوں پہ پتھر مارو اور ان کی جو شہداء کے علامات ہیں ان کو گراؤ، ان کو جلاؤ. وہی ماسٹر مائنڈ ہے اس کے. آپ سب کے سامنے روزے روشن کی طرح یہاں ہے. دا پوائنٹ دیٹ از ٹو بی نوٹڈ از دیٹ جن لوگوں نے یہ واقعات کیے 9 مئی کو بالکل قابل مذمت ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی انشاءاللہ. اس سے زیادہ اہم ہے کہ یہ جو منصوبہ ساز اور سہولت کار ہیں، اگر ہماری قوم نے 9 مئی کے واقعے سے آگے بڑھنا ہے تو ان کو بے نقاب کرنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. اور میں پلیز یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، میں آئی کم ٹو یور کوشچن، یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، پلیز یہ سمجھیں کہ سانحہ 9 مئی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس واقعے کو دہرائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر فرد کی جان، مال اور آبرو کے تحفظ پر ایک سوالیہ نشان رہے گا. ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں کہ ہم ان منصوبہ سازوں کو پہچانیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. سر جاوید بلوچ، نیو ٹیلی ویژن سے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جو بیانیہ فوج کے خلاف یا اینٹی اسٹیٹ بیانیہ جو گھڑا گیا، اس کا جو مین ٹول ہے وہ آپ کا موبائل ہے، آپ کا سوشل میڈیا ہے، آپ کا ٹویٹر اور باقی جو چیزیں ہیں. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پرائیویسی جو ہے وہ محفوظ بنانے کے لیے کیا حکومت پاکستان سے مل کر کوئی ایسا میکنزم تیار کر رہے ہیں کہ آپ بازار میں ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ کہیں محفوظ نہیں ہیں، آپ کی پرائیویسی جو ہے کہیں محفوظ نہیں ہے. نمبر 1، اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا حکمت عملی جو ہے بنائی جا رہی ہے. سیکنڈ سر، جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لائک ادر راجہ نے جو ہے وہ اتنا شرمگیزی کی کہ لوگوں کو اکسایا اور اس میں سارا اس میں ہوا، تو کئی اور ایسے لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے اب بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو انہیں پاکستان کے اندر لا کر یا ان کی سزا کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ تھینک یو سر. دیکھیے، سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے، یہ پوری دنیا کے لیے اس وقت ایک ایشو ہے، اور پاکستان میں یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے. کیونکہ وداؤٹ ریٹریبیوشن آپ بیٹھ کے نامی اکاؤنٹ سے، بے نامی اکاؤنٹ سے، بغیر چہرے کے اور چہرے کے ساتھ آپ کوئی بھی بات چیت کسی کے بارے میں کر دیں. ابھی حال ہی میں وہ ایک اکاؤنٹ کا انکشاف ہوا جو کہ کوئی اپنا خاتون کے نام سے چل رہا تھا، اور وہ ایک صاحب تھے جو کہ خلیج میں کہیں بیٹھ کے چلا رہے تھے. اس طرح کے سینکڑوں اکاؤنٹس، ایک شخص نے کئی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ان کو چلا رہے ہیں، اور جو ان کا دل چاہتا ہے اس میں لکھ دیتے ہیں، اور جو معاملات ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں. تو یہ ایک اس مسئلے کا جو حل ہے یہ ضروری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. حکومت پاکستان اس پہ بہت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے. اس کے تکنیکی حل بھی ہوتے ہیں، اور اس میں سیلف ریگولیشن جو سی ہے آئی تھنک وہ بھی، اور ایتھکس کی بھی ضرورت ہے. اس میں سزا اور جزا کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے. مجھے خوشی ہے آپ نے سوال کیا، کیونکہ آپ صحافی کمیونٹی سے ہیں. اس میں جو سب سے اہم رول ہے وہ آپ لوگوں کا، کیونکہ جو صحافی کمیونٹی ہے پاکستان کی، اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دے، بجائے اس کے کہ سنسنی کی صحافت کو فروغ دے. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں بے چینی کو، ہیجان انگیزی کو کم کریں. اس کے لیے ہمیں خود مضبوط اور قابل عمل ایتھکس اور سیلف ریگولیٹری میکنزمز بنانے ہوں گے.
یہ ضرورت ہے سمر کی, اور یہ باہر کے ملکوں میں ذمہ دار ممالک نے, لوگوں نے اپنے اوپر امپوز بھی کیے ہوئے. تھینک یو. سلمان علی فرام بول نیوز. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے جو فوج کو زمینیں الاٹ کی گئی تھیں زرعی مقاصد کے لیے, ان کی الاٹمنٹ کو کینسل کیا. دوسری طرف سیناریو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے فلڈ ریسکیو ہو, چاہے ارتھ کوئک کا ریسکیو ہو, ریلیف آپریشن ہو, وہاں پر ہمیشہ فوج کو طلب کیا جاتا ہے, اور اب تو ہماری آرمی جو ہے بیرون ملک بھی ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جو کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا جو ریسکیو مشن ہے جسے اسپیشل انیشیٹو جو ہے فائنانس کے حوالے سے جو ابھی شروع کیا گیا ہے, جس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں, تو اس میں بھی فوج کو ہی ریسکیو کرنے کے لیے طلب کیا گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہر طرح کا ریسکیو مشن جو ہے وہ کیا فوج نے ہی کرنا ہے, چاہے وہ ملکی معیشت ہو, چاہے وہ فلڈ کا محاذ ہو, چاہے وہ ارتھ کوئک کا موقع ہو, تو ہر طرف یا ہر دفعہ جو ہے وہ فوج ہی ریسکیو کرنے آتی ہے؟ یہ دیکھیں, فوج جو سی ہے جس طرح باقی ادارے ہیں, حکومت کا ایک ادارہ ہے, اور جن معاملات میں حکومت پاکستان اور حکومت وقت سمجھتی ہے کہ فوج کی ضرورت ہے, تو اس میں فوج اور مثبت کا ایک رول ادا کر سکتی ہے, چاہے وہ معیشت ہو یا کوئی اور معاملات ہوں, اور اس کی کیپیسٹی اور اس کی کمپیٹنس اس چیز کی فوج کے پاس ہو. تو فوج, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے, دہائیوں سے سلسلہ چل رہا ہے. پاک فوج جو سی ہے, ہم چھوٹے ہوتے تھے تو فوج کا ہم نے بھل صفائی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اور ابھی ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو کووڈ کے اندر فوج نے اپنا ایک رول ادا کیا. فیٹف کا معاملہ تھا تو اس میں رول ادا کیا, ریکوٹک کا معاملہ تھا اس میں رول ادا کیا, پولیو کے قطرے ڈالنے میں بھی فوج اپنا رول ادا کرتی ہے. تو یہ تو ایک سلسلہ ہے, اور وی آر پراؤڈ آف دس, اینڈ ہمیں اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اگر جان دے سکتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. نو کمنگ ٹو ایس آئی ایف سی جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ایس آئی ایف سی جو سا ہے وہ ایک حکومت کا ایک انیشیٹو ہے, جس میں مختلف سیکٹرز جو سے ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک مربوط طریقہ بنایا جا رہا ہے, تاکہ پاکستان کی جو معاشی ریوائول ہے اور ترقی ہے اس کے پہیے کو تیزی سے چلایا جا سکے. جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو فوج اس میں اپنی جو مینجمنٹ اور ٹیکنیکل سپورٹ ہے ایز ریکوائرڈ وہ اس میں دے گی, اور حکومت وقت کے ہر جو پازیٹیو کیا کہتے ہیں انیشیٹو فار دی اکانومی ہے, اپنی کیپیسٹی کے مطابق, کمپٹنس کے مطابق اس میں حصہ ڈالے گی. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ جس طرح ہم لاسٹ ٹائم بات کرتے ہیں یا ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, تو جس طرح ٹیررزم میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, آرمی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کا ایک کلیدی رول ہے. لیکن اگر آپ نے دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنا ہے تو اس کے لیے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کہ تمام اکائیوں نے, چاہے وہ معاشی ہوں, معاشرتی ہوں, مذہبی ہوں, سفارتی ہوں, ان تمام کا, میڈیا ہے, ان تمام کا رول ہے. اسی طرح جو پاکستان کی اکنامک ریوائول ہے یہ بھی ایک آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک مانگتا ہے, تمام اکائیوں نے اس میں مل کے نکلنا ہے. مائی نیم از شاکر عباسی فرام کیپٹل ٹی وی. سر آپ نے کہا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے جو ملٹری آفیشلز کو روکنے میں ناکام ہوئے ان کو خلاف کارروائی کی گئی. ساتھ ساتھ آپ نے جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس تھی اور کور کمانڈر کانفرنس میں تھی اس میں ذکر کیا کہ آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تو کیا خدا نخواستہ کہ دوبارہ ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو سیکورٹی فورسز کے پاس تو آنسو گیس کے شیل نہیں ہوتے پولیس کی طرح, اور نہ ہی کوئی ڈنڈا ہوتا ہے, تو کیا سیکورٹی فورسز بلوائیوں پر گولیاں چلائیں گے؟ یہ ایک آئی تھنک امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے جس کو ہائی لائٹ کیا ہے. ہمارے خیال میں یہ سانحہ 9 مئی جو آپ پوائنٹ بات کر رہے ہیں کہ سانحہ 9 مئی کا تدارک ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. وی ہیو ٹو تھنک ہیئر کہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ ہو. تو اس کا جو رسپانس ہے وہ خالی فزیکل رسپانس میں نہیں ہے, اس کا جو رسپانس ہے وہ باقی اور ڈومینز میں ہے, اور وہ اس میں ہے کہ جو عوامل, جو وجوہات جن کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا ان تک پہنچا جائے اور ان کا تدارک کیا جائے.
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعے کے پیچھے تھے, جو اس کے منصوبہ ساز تھے, ان کو بے نقاب کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور اس کے لیے, یہ کام کرنے کے لیے تمام مکتبہ ہے فکر کے لوگوں نے کام کرنا ہے. اس میں دانشوروں کا بھی رول ہے, اس میں سیاستدانوں کا بھی رول ہے, اس میں عدالتوں کا بھی رول ہے, اس میں میڈیا کا بھی رول ہے. اس میں ہم سب نے مل کر اس سوچ کی نفی کرنی ہے تاکہ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مملکت پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اندرونی انتشار سے ہے, اور اس کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل دہشت گردی کی صورت میں ہے, جس کے اگینسٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فوج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. اور دوسری شکل اس اندرونی انتشار کی اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے عدم برداشت میں ہے, جس کا نقطہ عروج آپ نے 9 مئی کو دیکھا. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے اس اندرونی انتشار کا راستہ نہ روکا تو یہ بیرونی یلغار کا راستہ ہموار کرے گا. سر فیصل حکیم سچ ٹی وی سے. سر 9 مئی کے ثانیہ جو ہے اس حوالے سے ایک ہی سیاسی جماعت کے کارکنان اور جو رہنما ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے خلاف شواہد آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. تو عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس کے 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے, لیکن جو متعلقہ جماعت ہے اس کے چیئرمین مسلسل اس بات پر بضد ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لچک دکھائے گی؟ کیا مذاکرات کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں, اگر آپ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, اس کے اعلامیے کو بغور پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز, سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں. اور یہ ہم نے سانیہ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے قومی اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو, ملک میں معاشی استحکام آئے اور جو جمہوریت کی اقدار ہیں پاکستان میں وہ مزید مضبوط ہو. اسی اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا, اور میں آج دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں, مقدم ہیں اور بلا تفریق ہیں. سر محمد عمران, دنیا نیوز سے. سر ایک تو آپ نے کہا کہ جو اب لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ایک امپریشن سر یہ آ رہا ہے کہ جس انداز سے آفٹر 9 مئی لوگوں کے گھروں میں جس انداز سے چھاپے مارے جا رہے ہیں اکراس دا کنٹری, وہاں پہ جو کچھ خواتین کے ساتھ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں ایک پارٹی کے لیڈرز کے حوالے سے بھی, ان کے جو گھر کے اندر ان کی مدر کے ساتھ اور باقی چیزیں, تو ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو کور کمانڈر کانفرنس, پھر اس کے بعد فارمیشن کمانڈر کانفرنس, اور اس کے بعد جو مختلف سٹیٹمنٹس اور جو سیریز آف ایونٹس ہوئے ہیں 9 مئی کے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے حوالے سے, تو یہ اس حوالے سے ہے تمام اکراس دا کنٹری. ذرا اس کے اوپر بھی وضاحت کر دیجیے کہ اس میں کیا پالیسی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے جو فیصلے ہیں ان کی بنیاد پہ انڈیو اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ سر واٹ وڈ بی دا اسٹیٹس آف جناح ہاؤس ان فیوچر. سر ہمارے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جو قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کا احتساب کیا جائے اور اس کیفر کردار پہ لوگوں کو پہنچایا جائے اور ان شرپسند عناصر کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اس کے سہولت کاروں کو, منصوبہ سازوں کو. آج سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ سر میں یہ ایک سمپل پوچھ رہا ہوں کہ اس
رہے ہیں نا سر, جس طرح گھروں کے اندر داخل ہوا جا رہا ہے, تو کیا یہ پالیسی ہے کہ صرف انہی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا جا رہا ہے, یا اس کا کوئی بینیفٹ, کوئی اور اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے کہ صوبوں کے اندر مختلف جگہوں کے اندر جو لوگ انوالو نہیں بھی ہیں ان کے گھروں میں بھی اگر وہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے گھروں میں بھی جایا جا رہا ہے صرف 9 مئی کو بنیاد بنا کے. دیکھیے میں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہماری جو عوام کی خواہش ہے, میں تو اسے اپنی کہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ اگر پاکستان نے اس واقعے سے آگے جانا ہے تو ہم نے 9 مئی کو جو سہولت کار ہیں, منصوبہ ساز ہیں, جو شرپسند ہیں, جنہوں کی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کو کیفے کردار تک پہنچانا قانون اور آئین کے مطابق ضروری ہے, اور اس میں آپ متفق ہیں. اگر اس پروسیس میں کوئی ڈائیورژن ہو رہی ہے, کوئی ڈائگریشن ہوتی ہے اور کوئی اپنا فائدہ اٹھاتا ہے, تو دیٹ پرسن اور دیٹ ایجنسی مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کا جواب جون سا ہے اس وجہ سے کہ کوئی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ 9 مئی جون سا ہے اس کے لوگوں کو کیفے کردار پہ نہ پہنچایا جائے, یہ دونوں چیزیں جون سی ہیں آپس میں نہیں جڑتی. جنرل صاحب, احمد منصور 24 نیوز سے. 9 مئی کے جو ذمہ داران کے خلاف کارروائی چل رہی ہے, آپ نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں اور کافی کلیئرٹی ہے. کچھ چیزیں سر میں کو ریلیٹ کر کے آپ کی پریس کانفرنس سے آپ نے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا بھی حوالہ دیا, اس میں تو یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ جو فوج ہے اس نے اس دن بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, مطلب برداشت کا. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک عام تاثر ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ ان جو چند افسران کے خلاف بھی ایکشن کاروائی ہو رہی ہے جنہوں نے ایکشن نہیں لیا تھا, اپنے جو ادارے کے اوپر حملہ آور تھے لوگ ان کو روکنے میں, اور اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں کوریلیٹ ہیں. تو کچھ تھوڑی اگر وضاحت ہو جائے تو کلیئرٹی آ جائے. آئی تھنک جو سوال بھائی نے کیا تھا آپ اسی سوال سیم تھنگ. اچھا دیکھیں, میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ فوج سے فوری رد عمل لیا جائے, اشتعال دلایا جائے, تاکہ اس کی صورت میں کوئی نقصانات ہوں, ان نقصانات کے اوپر اپنی سیاست کو آگے چلایا جائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے منصوبہ سازی کی گئی. اس کے لیے پہلے لوگوں کا ذہن بنایا گیا, لوگوں کو ایک منصوبے کے تحت چند گھنٹوں میں پورے ملک میں پہلے سے طے شدہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ لوگ بھیجے گئے. اور اس کی جو یہ میں بات کر رہا ہوں, ابھی لوگوں کے اپنے آپ بیانات سن رہے ہیں, سی سی ٹی وی ریکارڈنگز ہیں, آڈیو ریکارڈنگز ہیں, وہ سب یہ بات کلیئر کر رہی ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت تھا, اینڈ اس کے لیے جو سا ہے تیاری کر کے لوگوں کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے, اب جب وہ لوگ وہاں پہ آئے تو اس کے ساتھ انہوں نے, جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ خواتین کو بھی کچھ جگہوں پہ ڈھال کے طور پہ انہوں نے آگے کیا. اور اس کے علاوہ یہ توقع ہونا کہ جی ہمارے ملک میں ایک سیاسی جماعت اپنے کارندوں کو اپنی فوج پہ حملہ آور کرنے کہہ دے گی, یہ لوگوں کی یہ توقع میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, ناؤ ان دیٹ سچویشن, ان دیٹ کانٹیکسٹ, فوج نے جب ہم نے کہا کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور رسپانس, جو ورڈ ہم نے استعمال کیا تھا میچور رسپانس, تو وہ جو میچور رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو اشتعال دلا کے فوری نقصان, شدید نقصان کر کے سیاست بڑھانی تھی وہ تو ان کو نہیں مل سکا. تاہم جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ جو گیرزنز ہیں, جی ایچ کیو ہے, جناح ہاؤس ہے, فوجی تنصیبات ہیں, یہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی میں اگر کوئی بریچ ہوا ہے تو اس کی پیچھے کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی ناکامی تو نہیں تھی سسٹم میں. فوج کا سسٹم اس کے اوپر بہت ایک ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. اس ڈیلیبریٹ سسٹم کے اندر ٹھیک ہے, تو یہ جو سا ہے یہ ایک بڑا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. یہ اتنا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے کہ اس کے اندر اگر ایک گاڑی کا جو ٹائر ہے نا وہ بھی اپنے مقرر کردہ میعاد سے پہلے اگر وہ برسٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس کی بھی ہم انکوائری کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو نقصانات ہوئے, جو سیکیورٹی اور سینٹٹی جہاں پہ بریچ ہوئی, تو اس کے اوپر فوج کے سسٹم کے مطابق کیا ہوا, اس کے اوپر انکوائریز کی گئی. انکوائری کی گئی میجر جنرل کے عہدے کے افسروں کی. ان آفیسرز نے جب انکوائری کی اور تمام معاملات کو دیکھا تو انہوں نے یہ تعین کیا کہ یہ جو غفلت ہوئی ہے
اور جو غیر ارادی کوتاہی ہوئی ہے اس میں کچھ ذمہ داران ہیں، اور وہ جو ذمہ داران ہیں فوج کی جو سسٹم کا جو انصاف کا سسٹم ہے، جو خود حسابی کا سسٹم ہے، یہ اوپر سے آتا ہے. تو وی اسٹارٹیڈ فرام ٹاپ، اور ان کو اس کی کیونکہ اس غلطی کا وہ جو غیر ارادی کوتاہی ہے، جو غفلت ہے، اس کا نتیجے میں جو سزائیں دی گئیں، اور وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، وہ ٹائم لگا اس کے اندر، اس پہ سفارشات ہوئیں، اس کا ایک پروسیس ہے، ڈیو پروسیس ہے، وہ مکمل کیا، وہ آج آپ کو بتا دیں. اب اس میں جو ساتھ ایک بیانیہ، کیونکہ یہ جو پوری کہانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے بیانیے بھی بنائے جا رہے ہیں. وہ جو جھوٹے بیانیے بنائے جا رہے ہیں وہ یہ بنائے جا رہے ہیں جن کا آپ نے بھائی نے اشارہ بھی کیا کہ جی سیاسی جماعت سے تعلق تھا، کوئی جھکاؤ تھا. تو میں نے آپ کو پہلے واضح کیا کہ آپ پہلے فوج کے کلچر کو اور ہماری ٹریننگ کو اور ہمارے ڈسپلن کو سمجھیں. اگر میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں، میں کس علاقے کا ہوں، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میری کیا سیاسی وابستگی ہے، پس پردہ میرے لیے ریاست پاکستان اول ہے آخر ہے، فوج اول ہے آخر ہے. اینڈ دس از ہاؤ ایچ اینڈ ایوری سولجر اینڈ آفیسر آف دس آرمی بہیوز. اینڈ دیٹ از وائی کہ جب ہم اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور کود جاؤ اور گولیوں کے آگے گر جاؤ، تو وہ جانتے بوجھتے بھی اس ملک کی خاطر، اس فوج کی خاطر اپنی جان دیتا ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی جھکاؤ تھا، کوئی اس کے اندر کوئی سازش تھی، یہ انہی ذہنوں کی اختراع ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ہو، فوج کے اندر تقسیم ہو. میں نے اپنے ابتدائی بیانیے میں آپ کو یہی کہا کہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، اور یہی وہ سازش ہے جو کی گئی. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا ادراک حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو. Sir, Faisal Raza Khan, I'm the senior correspondent from 92 News. My question is slightly different from 9th May incidents. Just recently, on 22nd of June, there was a joint statement by the US and India during Indian Prime Minister's Washington visit. In that statement, can I ask in Urdu or is it okay? آپ جس طرح کمفرٹیبل ہیں، پاکستانی عوام سن رہی ہے آپ کو. سر، اس جو مشترکہ بیان سامنے آیا، اس میں بہت سارے انیشیٹوز جو ہیں وہ امریکہ اور بھارت کے مشترکہ ہیں، جس میں دفاعی اور تصویراتی حوالے سے بات کی گئی. اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس میں سائبر ہے، اسپیس ہے، سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے، نیکسٹ جنریشن کمیونیکیشن، اسٹریٹجک میٹرز ہیں، یو اے ویز، یو کیبز اور بہت ساری اور چیزیں ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا پوری دنیا سے، اور اس کا بجٹ بھی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ میگر اس وقت 12% ہے، اور وہ ایٹ ڈکلائن ہے گزشتہ چند سالوں سے ہے. اور یہ جو صورتحال ہے وہ روپی ڈی ویلویشن کی وجہ سے اور دیگر عوامل کی وجہ سے مزید جو ہے اس میں ڈپریشیشن ہے. اب ایسی صورتحال میں جب ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پہ بہت زیادہ دباؤ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ امریکہ اور بھارت کا یہ جو دفاعی اور تصویراتی لحاظ سے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک جو ہے وہ ایک ڈیپ اسٹریٹجک ریلیشن ہے، کیا یہ ایک غیر متناسب یا اے سیمیٹرک سچویشن پاکستان کے لیے نہیں پیدا کر رہا؟ کیا اس سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ جو ہے مضمرات جو ہیں اور خطرات جنم نہیں لے رہے، اور ایک اسلحے کی بے پناہ دوڑ جو ہے وہ مشرق میں نہیں شروع ہو رہی؟ تو پاکستان کے دفاع کے اوپر کس قسم کے منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جو امریکہ اور بھارت کی جو اسٹریٹجک ریلیشن ہے یہ فارن پالیسی کا ڈومین ہے، اور فارن آفس از دی موسٹ کمپیٹنٹ پلیس ٹو کمنٹ آن دیٹ. میں آتا ہوں. تو آپ نے جو بات کی کہ اس کے کیا مضمرات ہوں گے، وہ جو ہے وہ اس کے اوپر تو منسٹری آف فارن افیئرس نے اپنی آئی انڈرسٹینڈ کی ایک انیشل پریس ریلیز بھی اس پہ جاری کر چکی ہے، اینڈ دے آر دی موسٹ کمپیٹنٹ. جہاں تک آپ نے بات کی ہے ڈیفنس بجٹ کی، میں اس کے اوپر بات
करने के लिए कॉम्पिटेंट हूँ, बीइंग दी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर जनरल, एंड आई विल टॉक ऑन दैट. पाकिस्तान का दिफाई बजट जो है वो इस साल जो कुल बजट का 12.5% के करीब है, जो लास्ट ईयर 16% था. और इस साल का जो बजट है वो एलोकेशन वाइज तारीख की कम तरीन सतह पे. However, we must understand few things. पहली बात तो ये है कि ये जो दफाई बजट में कटौती है, ये मुल्क की जो ओवरऑल मईशत है ये उसके तनासुब से है. और आर्मी जो है और एयरफोर्स है और जो नेवी है, जो आपकी दफाई फौजें हैं, ये अपने आप को मुल्क से और मुल्क की मईशत से कतन अलहदा नहीं समझती कि मुल्क इस तरफ जा रहा है और हम कुछ और सोच रहे हो. वी आर पार्ट ऑफ दिस. द प्रॉब्लम्स हमारे जो से हैं, हमारे जो मसाइल हैं वो साझे हैं और हमने उनका साझा हल निकालना है. ठीक. अब इसको हल करने के लिए मैंने आपको अपनी पिछली प्रेस ब्रीफिंग में अर्ज किया था कि जो आर्म फोर्सेस हैं वो अपने अपनी जगह पे नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स, बेल्ट टाइटनिंग, ऑस्टेरिटी मेजर्स पे एक उसके अवामिल का आपको तफसील से जिक्र भी किया था. एक तो उनकी तरफ से यहाँ से जो कमी है उसको पूरा किया जा रहा है. सेकेंडली, इससे एक ग्रेटर रिलायंस आ रही है हमारे अंदर इंडिजनाइजेशन और सेल्फ रिलायंस की तरफ, रादर दैन प्रोक्योरमेंट, फॉरेन प्रोक्योरमेंट्स. तो उसकी तरफ उसके तरीके से भी, उस तरीके से भी तो टेक्नोलॉजी खुद अपनाना जॉइंट वेंचर्स के जरिए, उस तरीकों से भी हम अपनी जो दफाई ज़रूरियात हैं उनको मुकम्मल करें. आई कैन रेस्ट अश्योर यू कि जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की, और जो हमारी एसेंशियल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, दे आर बीइंग मेट. और हम उसके बारे में वी आर टोटली कॉग्निजेंट ऑफ दैट. जो आपका गैप है इंडिया के साथ बिल्कुल बढ़ रहा है. जब पाकिस्तान की मईशत की पाए बड़ी होगी तो फौज का बजट भी उसके मुताबिक बढ़ेगा. इसीलिए जिस तरह SIFC की बात की थी, इकोनॉमिक रिवाइवल में मैंने आपको अर्ज की कि एक होल ऑफ नेशन अप्रोच है. वी ऑल आर पार्टनर्स टू इट. हम सब ने इस मुल्क की मईशत के लिए काम करना है. जो उसमें से हमारी कॉम्पिटेंस के मुताबिक हिस्सा होगा वो हमें मिलेगा. हाउएवर, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो दफाई बजट का आप तनासुब कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का तनासुब कर रहे हैं, ये कोई आज 2023 का नहीं है. पाकिस्तान और इंडिया का दफाई बजट का जो फर्क है ये तो कई सालों से है, ये तो कई दिहाइयों से चल रहा है. उसके बावजूद 27 फरवरी 2019 आपके सामने है, जहां उन्होंने पूरी तैयारी के साथ आए और उसको पूरी दुनिया के सामने हजीमत उठाना पड़ी. इसके बावजूद पिछली 2 दिहाइयों से ज्यादा जो दहशतगर्दी की दुश्वार तरीन और मोस्ट डिफिकल्ट फाइट है, जो अफगानिस्तान में 48 मुल्क जहां नाकाम हो गए, वो किस मुल्क की फौज ने लड़ी और कामयाबी से लड़ रही है? आपकी फौज लड़ रही है. इसके बावजूद अभी आपके भाई ने सवाल किया कि कोई पाकिस्तान में आफत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई नेशनल लेवल इश्यू आ जाए, कौन सा इदारा है जो सबसे आगे बढ़ के लबैक कहता है अवाम के लिए? पाक फौज. उसी बजट से. इसके बावजूद आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके जो ऑपरेशंस हैं, उनकी जो कामयाबियां हैं आप लोगों के सामने हैं. आपकी जो बहरी सरहदों पे ऑपरेशनल विजिलेंस है वो भी आपके सामने है. एंड मच मोर देन दैट, हमारी जो फौज है, हमारे जो अफसर हैं, हमारे जो जवान हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ खाली मटेरियल थिंग से या मादी नासर से नहीं लेते. ये क्यों कर पॉसिबल है? क्योंकि वी ड्रॉ आवर स्ट्रेंथ फ्रॉम जज्बा शहादत. हम अपनी ताकत जज्बा शहादत से लेते हैं, इस मुल्क की मट्टी से प्यार से लेते हैं और अवाम की हमायत और मोहब्बत से लेते हैं. और यही वो आंसर है जिसकी वजह से आज तक अफवाज पाकिस्तान ने आपका, अपने अवाम का जो सर है, हमेशा तमाम चैलेंजेस के आगे फख्र से बुलंद रखा है और इंशाल्लाह रखेगा. डोंट बी वरीड अबाउट दैट अकाउंट.
अस्सलाम वालेकुम सर, इश्तियाक गुंदल, रोज़ न्यूज़ से। आमतौर पर यह समझा जाता था कि हुकूमत और जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल करती है, लेकिन 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात के बाद ये तासर उभर कर सामने आया है कि अस्करी एस्टेब्लिशमेंट और जो PDM की हुकूमत है ये सिर्फ मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि इन्होंने मीडिया को यरगमाल बनाया हुआ है, मीडिया ब्लैकआउट है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अस्करी हुकाम है उन्होंने कुछ मीडिया मालकान को बुलाया और उनको बड़े सख्त अहकाम दिए हैं। तो इस सूरत हाल पर आपका रद्द अमल? अच्छा कि आपने इस लफ्ज़ तासुर का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये आजकल जो परसेप्शंस है और तासुर है ना, यही हमारे लिए एक चैलेंज है। दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज दैट दिस कंट्री इज फेसिंग, क्योंकि ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि अफवाज पाकिस्तान, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया, वो ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को अहमियत देती है। और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त क्या है? ज़िम्मेदाराना सहाफ़त ये है कि फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, हिजान, सनसनी, उससे परहेज किया जाए। मुस्बत बातचीत और मुस्बत सोच और मुस्बत क्रिटिसिज्म की जाए। ज़िम्मेदाराना सहाफ़त जो सी है ये इस वक्त मुल्क के लिए अहम है और तमाम ज़िम्मेदार ममालिक में इसको फ़रोग दिया जाता है। ISPR का, अफवाज पाकिस्तान का सहाफ़ी कम्युनिटी से एक बड़ा पुराना और गहरा रिश्ता है और हम उसका बहुत एहतराम करते हैं। हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी से हमेशा से ये दरख्वास्त रही है कि एथिक्स और सेल्फ रेगुलेशन, मैंने थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र किया, उसके बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए जो मजबूत भी हों मगर काबिल अमल हो, ताकि हमारे माशरे में हिजान कम हो। That is where we need to move as far as responsible journalism is concerned. लईकुर रहमान, ARY TV से। सर, आपने अभी जिक्र किया कि तहमुल का मुजाहरा हुआ, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का इलामिया भी था, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का भी इलामिया था। ये चीज़ तो समझ आती है, लेकिन फिर फौजी अफसरान को सजाएं दी जाती हैं और साथ ही सख्त इकदाम भी लिए जाते हैं। तो ये तहमुल का मुजाहरा किन मानों में था? और दूसरा पूछना यह था कि ये सिर्फ जब्त उन्हीं की तरफ टूटा है, फौजी अफसरान की तरफ, या आगे बाकी जो जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ भी जाएगा, जो सियासी लोग हैं, या सिर्फ ये एहतसाब और ये खुद एहतसाबी और ये सख्ती जो है फौजी अफसरान तक रहेगी? जी ठीक। देखिए, मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ। आई थिंक आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन दिस कि रिस्ट्रेन और सज़ा, आप ये कह रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमने मेच्योर रिस्पॉन्स दिया, रिस्ट्रेन दिया, तो सज़ा क्यों दी? यही आपका सवाल है। देखिए, रिस्ट्रेन जो सा है वो ये है कि आप पे जो शरपसंद अनासिर हैं, जो अवाम के अंदर से हिस्सा है, उसको बरगला के आपके ऊपर हमला कर दिया जाता है। ठीक, और हम उधर एक फौरी रद्द-ए-अमल देते, शदीद रद्द-ए-अमल देते, जो वो चाहते थे, जो उसके पीछे जो हैंडलर्स थे, जिन्होंने उनको भेजा है, जो इन्होंने इसकी ज़हनसाजी की है, और हम वो शदीद और फौरी रद्द-ए-अमल देते और मुल्क में और इंतशार फैलता, मजीद मुल्क मुस्तहकम गैर मुस्तहकम होता। आप चाहते हैं? आप में से कोई शख्स ये चाहता? तो फौज ने वहां पे रिस्ट्रेन किया और बिल्कुल ठीक किया, जिसको हम मेच्योर रिस्पॉन्स कहते हैं। हाउएवर, जब ये वाकया हो गया तो हमने इस बात का तयन करना था कि कुछ मकामात पे, जिन जगहों पे सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और जगहों के तकद्दुस को बरकरार नहीं रखा जा सका, तो उसके पीछे कोई हमारे अंदर कोई कोताही तो नहीं थी, कोई गफलत तो नहीं थी, कोई गैर इरादी कमी तो नहीं रह गई थी। और ये फौज का एक टाइम टेस्टेड प्रोसेस है। जब भी कोई नुकसान होता है तो फौज उसकी इंक्वायरी करती है, क्योंकि वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। अगर स्टेट की प्रॉपर्टी जली है और एक जगह पे ब्रीच हुआ है तो उसकी इंक्वायरी होगी कि ये क्यों जला, ये कैसे हुआ। तो उसको, और उसमें जो नुकसान हुआ उसका तयन करना है, जो गफलत हुई है उसका तयन करना है। उसके लिए एक टाइम टेस्टेड बड़ा, एक पुराना, तमाम मुल्कों की फौज में होता है, हमारी फौज में नहीं, तमाम ममालिक की फौज में, एंड लाइक ए प्रोफेशनल आर्मी वी आल्सो हैव दैट प्रोसेस। उसके मुताबिक इदारा जाती इंक्वायरीज की गई, मेजर जनरल के ओहदे के अफसरान को लगाया गया
جب وہ انکوائریز ہوئیں اور تمام شواہد رکھے گئے, جو لوگ انوالوڈ ہیں ان تمام نے آ کے اس کے اندر اپنا موقف بھی بیان کیا کہ جی کیوں ہوا, کیسے ہوا. اس کے بعد کوئی سفارشات ہوئی اور اس کے اندر جن ذمہ داران کو سمجھا گیا کہ ان کی وجہ سے یہ غفلت یا یہ کوتاہی ہوئی ہے, ان کے خلاف جو سزائیں دی گئیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی. اور اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فوج کا جو خود احتسابی کا عمل ہے اس میں نیچے سے نہیں شروع ہوتا, یہ ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتا ہے. تو جس کی زیادہ ذمہ داری تھی اس کو اتنی بڑی اتنی ہی سزا دی گئی. تو دیٹ از دی ریزن. اور یہ اب آپ کے ذہن میں آپ نے سوال کیا, آپ کے سوال کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ارد گرد اتنا جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے پاکستان میں کہ آپ جیسے ذی شعور لوگ بھی اس چیز کو آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کس طرح آپ پاکستانی نوجوانوں کے ذہنوں کو اندر ایک جھوٹا پروپیگنڈا ڈالا جا رہا ہے. تو اس کے اندر دس از دی وے دس ہیپنڈ. تو وہ بالکل ریسٹرینٹ تھا اور وہ بالکل جائز ریسٹرینٹ تھا, کیونکہ جو وہ چاہتے تھے اس کمرے میں ایک شخص یہ کہہ دے کہ ہمیں شدید رسپانس دینا چاہیے تھا اور ہمیں اشتعال میں آنا چاہیے تھا. ایک شخص یہ کہہ دے, آپ میں سے ایک شخص بھی نہیں یہ چاہتا. جی السلام علیکم, وسیم عباسی فرام وی نیوز. جنرل صاحب, ایک ٹرینڈ 9 مئی کے بعد ایک بڑا دلچسپ سا ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ مختلف سیاسی رہنما جن کا تعلق زیادہ تر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے ہے, وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں ملک کے مختلف پریس کلبز میں, اور وہ بریت کا اظہار کرتے ہیں, 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ پوتر ہو کے واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا فریضہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کر رہی ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے جواب دیں گے سر؟ کائنڈلی دوبارہ اگر آپ مجھے دوبارہ بتائیے گا. آئی ایم سوری. جی سر, وسیم عباسی وی نیوز سے. میرا سوال یہ تھا کہ 9 مئی کے بعد ایک یہ فنومنا بھی سامنے آیا ہے کہ کچھ سیاسی جماعت, ایک ہی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی, جس کے رہنما جو ہے وہ مختلف پریس کلبز میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور بریت کا اعلان کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات سے اور اپنی پارٹی سے بھی. اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں ہوتا, اور تاثر یہ ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے اس کا رسپونڈ کریں گے سر؟ یہ تاثر ہے کہ کن کی جو پارٹی, اچھا ٹھیک. آپ پریس کانفرنسز دیکھیں, کوئی سیاسی لیڈر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے, یہ اس کا ذاتی اور انفرادی عمل ہے. جہاں تک 9 مئی کے واقعات اور اس کے نتائج ہیں, اس کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مقرر 9 مئی کے واقعات, اس کے نتائج اور اس کے جو کیفر کردار ہے وہ اسی طرح سلسلہ چلے گا. ڈی جی صاحب, تھوڑا سا 9 مئی سے ہٹ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے 12 اگست کو اور الیکشنز آر اراؤنڈ دی کارنر. تو یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا تو اس وقت معذوری کا اظہار کیا گیا تھا وزارت دفاع کی جانب سے کہ ملکی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم فوج کو پرووائڈ کر سکیں الیکشنز کے لیے. تو کیا اگلے الیکشن کے لیے پاکستان آرمی اس بات پر تیار ہے کہ الیکشن کی سیکیورٹی پاک فوج اس کے لیے فوج فراہم کرے گی؟ دوسرا ایک ضمنی سی سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو روز لاہور میں تقریر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں میں صرف آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں, جبکہ پاک فوج مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, سیاستدان آپس میں بات کریں, وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کہنا مسلسل یہ کہنا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک دیکھیں یہ جو الیکشنز کے بارے میں آپ نے بات چیت کی نا, یہ ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پھیلایا گیا, یہ بھی اسی پروپیگنڈے کے اندر اور یہ ذہن سازی کی گئی کہ الیکشنز کی راہ میں فوج جو سی ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے رہی, تو اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے.
الیکشنز میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں؟ سیاسی پارٹیاں، حکومت وقت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ ہیں 3 بڑے سٹیک ہولڈرز. اب جو سیکیورٹی کا اس میں عمل ہے اس میں لیٹس کم ٹو دی فیکٹس، کیونکہ فیکٹس جو سے ہیں وہ ذہن کے اوپر سے یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے میں مدد کریں گے. فیکٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سا ہے وہ یہ تعین کرتا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے کے لیے کیا سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو کتنی پولیس چاہیے، اس کو سول آرم فورسز کتنی چاہیے، اس کو فوج کتنی چاہیے، کس رول میں چاہیے، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا تعین کرتا ہے. اب وہ جو ضرورت اس نے جب تعین کر لیا تو اس میں سے جو فوج کا عنصر ہے اس پہ وزارت دفاع جو سی ہے وہ مجموعی سیکورٹی صورتحال کو، ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، ملکی اندرونی اور داخلی صورتحال کو رکھتے ہوئے، فوج کی امپلائمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹروپس کی اویلیبلٹی دیتی ہے. اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ اویلیبلٹی ہے، جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق مجاز ہے کہ فوج کی امپلائمنٹ کرے. دس از دی فیکٹ، دس از ہاؤ ہمیشہ سے اور آئندہ بھی فوج کی امپلائمنٹ الیکشن ڈیوٹیز یا ان ایڈ آف سول ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. اس میں کوئی یعنی کہ اس کے علاوہ جو بات چیت ہے وہ ساری مبالغہ آرائی پہ ہے، وہ ذہنی اختراع پر ہے.